میں بیبیاں نو کہنا پینا تو پاکستان والا قانون بنایا ہے گھر وچ جدو اپوزیشن چونا ہے ادو احتجاج دا حق مننا ہے تے جدو حکومت چونا ہے ادو اپوزیشن نو تننا ہے وہ بولو ہیں جی ہے نا ہن سساں بھی یہ کچھ سیم پاکستان دی حکومت ہے جدو آپ نہ ہونا ہے تو سارے حق منگنے نے جدو آپ سس بن جانا ہے تو پھر امر بن جانا پھر بادشاہ بن جانا سنیے میریاں بیٹیاں آئیاں میریاں بھیناں آئیاں دھیان نہ گل سنو بیبیو میں اپنیاں بھیناں نو گل سمجھاؤن لی واقعہ ایڈ کیتا ہے جے تیرا بیٹا تے تیری بہو سامنے آؤں بیٹی تے جوائی نے کھادا ہے اے تے ہو گئی اللہ دی رحمت تے جے جوائی تے نو کٹھیاں بہ کے نہ کھائے تیری بیٹی کسے دی نو ہے وہ ہو گئی رحمت تے جے تیری نو تے تیرا پتر کٹھیاں بہ کے کھائے تے آندیاں عبداللہ انصار صاحب کسے امترے نے کالا جادو کر دیتا ہے اور بولو ایسے ہو رہا کہ نہیں ہو رہا یہی حکومت کا سیم کام ہے ایک پارٹی اقتدار میں ہو اس کو ملک یاد آ جاتا ہے بھائی ہم ملک کی مفاد میں کسی کو بولنے نہیں دیں گے سڑک پہ نکلنے نہیں دیں گے احتجاج کرنے نہیں دیں گے اور جب اقتدار سے اتر جائیں تو پھر کہتے ہیں یہ میرا بنیادی حق ہے فنڈامنٹل رائٹس ہے میں جمہوریت کے لیے سڑک پہ نکلی ہوں یہ دوگلی پالیسی چھوڑو اصل اسلام کی طرف آؤ اصل حقوق کی طرف آؤ اصل پاکستان کی عوام کے حقوق کو دیکھو سدا بادشاہی اللہ کے دربار میں ہے ہاں میں نے بڑے بڑے حکمران دیکھے مگر میں میر ظفر اللہ جمالی کو سلوٹ کرتا ہوں اس نے بولا میں قربانی دوں گا اپنی سیٹ کی مگر سین نہیں کروں گا ڈاکٹر عبدالقدیر کو امریکہ کے حوالے نہیں کروں گا آج میر ظفر اللہ جمالی اللہ کے ہاں قبروں میں ہیں مگر میں ممبر رسول پہ اس کا نام لے رہا ہوں بندے زندہ نہیں رہتے ان کے کام بولتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد سب دوبارہ کہے صلی اللہ ایک یہ مناظر اسلام کا سٹیج ہے اور ہم نے انہی سے فیض حاصل کیا ہے مناظر اسلام حافظ عبداللہ انصار صاحب جو پورے پاکستان میں نہیں دنیا میں جب ہم پیدا نہیں ہوئے تھے تب توحید کی خدمت کر رہے تھے اور آج ان کی زندگی میں ان کے بچے عالم بن گئے انہی کا یہ علم ہے ان سے ہم نے سنا بھی ہوا ہے اور پڑھا بھی ہوا ہے کہ پوری دنیا میں کسی فقہ میں جو فقہ چل رہی ہیں اسلام میں اس دنیا میں 4 فقہ ہے شافعی مالکی حنبلی اور حنفی کسی فقہ میں یہ نہیں لکھا کہ درود اگر نماز میں نہ پڑھا جائے تو نماز نہیں ہوتی فقہ میں لکھا ہے تو نماز ہو جائے گی مگر قرآن حدیث میں یہ بات موجود ہے کہ ہم نماز میں درود پڑھنا واجب سمجھتے ہیں اور یہ بات یاد رکھیں مر گیا مردود نہ فاتحہ نہ درود یہ جن نے بھی بات کہی ہے ٹھیک کہی ہے ساڈا عقیدہ ہے میں اور علامہ عبداللہ انصار صاحب سمیت جن نے بھی کدی جنازہ پڑھایا ہے اسی اس وقت تک مردہ دفن ہی نہیں کرتے جب تک فاتحہ نہ پڑھیے درود نہ پڑھیے کسی نے نہ یقین ہوئے جمعے تو بعد اتنے گراؤنڈ دے لمے پی جائے مر جائے اسی فوراً درود پڑھا گیا فوراً جڑا کہنا جی یہ درود نہیں پڑھتے فاتحہ نہیں پڑھتے یقین کر لے
शेर वाले बाग जनाजा रख ले, उत्थे पढ़दा। अब पता चले, मैंने बुज़ुर्गों को बीच में ऐड करके ये दलील दी है, वो मनाज़र है, वो अपने मनाज़रों में जलसों में ये दलाइल देते रहते हैं। और आपको तो खुश होना चाहिए, हमारे पास अगर वजीफ़ा है तो सिर्फ दरूद पाक का है, इससे बड़ा हम वजीफ़ा किसी को समझते नहीं। आप जुमे वाले दिन कसरत ना जड़ा बंदा दरूद पाक पढ़ता है, अल्लाह उतनी कसरत ना उहदे ते रहमत दा नज़ूल कर देता है। अब मैं दोबारा जब इशारा करूं और मेरे बुजुर्गों को पता लगे कि मेरा पुत्र आया है और सारे चन्न जेड़े ने दरूद पाक नाल दीवारां गूंज गई हैं, मैं जदों हजूर दा नाम लवां, मेरे होंठां तो हजूर दा नाम निकले, सीने ठंड पै जे ते मूँह विच खंड पै जे, दरूद दी छल आवे। मैं जरा दोबारा हुण हजूर दा नाम लऊं, ज़रा मोहब्बत का पता लगे कि आज मस्जिद दे दर्रो दीवार गूंजे। ये ना पर्दे साइड पे कर दे, रोशनी आएगी, तो साइड पे कर दे, पर्दे साइड पे कर दे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मद। गुजरांवाला में मैंने जितने जुमे पढ़ाए ना, पहली दफ़ा इतनी दरूद पाक की ये गूंज आई है मस्जिद में मुझे, और मेरा दिल कहता है कि इत्थे फरिश्ते भी बैठ के दरूद पढ़ रहे हैं, फरिश्तियां दा नज़ूल हो रहा है। जिहड़ा बंदा दरूद पाक पढ़ता फरिश्ते लैके जाते और सीधे मदीने पहुँचाते हैं। और ये तो हर मौलवी का ईमान है ना इस हदीस ते कि फरिश्ते दरूद ले जाते हैं, सारिਆਂ का ईमान है। जिहड़े कहते ना भी इत्थे आके लेंदे ने हजूर, वो भी कहते हैं फरिश्ते ले जाते हैं। तो मैं उन्होंने कहना होना भी जे इत्थों ले जाते हैं तो फिर इसका मतलब उन्होंने भी पता इत्थे नहीं गए, वो उत्थे ने, फरिश्ते ले जाते हैं। और सारिਆਂ का अकीदा फरिश्ते दरूद कित्थे ले जाते हैं? मदीना पार। अल्लाह जिन्हें बैठे मक्का मदीना बार बार दिखा। आलम न शेरा दा सीना लोकां दियां लख ठारां, साडी ठार मदीना है, साडी एक ही ठार है मक्का मदीना है। आज कितने दोस्त अहबाब माशाल्लाह जुमा भी शुरू हुआ है और मस्जिद भरी है, मेरी माएँ बहनें आई। मेरा यकीन है जिदा कोई भी काम मड़िया है, घड़ी का टाइम वेख लवे तो जनाब ए जुमा 2025 का है और जनाब 8 अगस्त का जुमा है। तो जनाब टाइम वेख लो, जेड़े बंदे को ये अज मेरे काम मड़े ने, मेरी नज़र पूरी नहीं होंदी, मेरे काम नहीं पूरे होंदे, आज तो बाद नीयत करके रोज़ दरूद पाक अनगिनत पढ़ना शुरू कर दे, नीयत करके कि अल्लाह मेरा काम कर दे। तो जाओ इंशाअल्लाह। मैं फखरिया तौर पर कहना है 5 टाइम नमाज पढ़ने वाला बंदा दरूद का वजीफा शुरू कर ले, अल्लाह बिन मंगिया सब कुछ अता करी जाएगा। ये मेरा आजमाया हुआ वजीफा है। मैंने एक बंदा कहता भी तू इन्हें हुक्मरानों सीधा हो जाना, तेन होंदा कुछ नहीं। मैं कहा दरूद पढ़ता रहना। दरूद पाक की बरकत नाल अल्लाह अपने बंदियां दी कांड नहीं लगन देता। मैं हुण बकीयतुस सलफ दी मन के जुमा पढ़ाना है, तो मैं जिन्नियां गल्लां कहां उन्हां मन्नी जानी है कि मेरी मन के आया, उन्हां अपने ज़र्फ के मुताबिक मन्नी जानी है, अपनी सीयत के मुताबिक मन्नी जानी है। मेरे भाई अनस ने, मेरे भाई मोहसन ने, मेरे भाई जितने इन्हां दे बेटे सब ने मन्नी जानी कि मदनी साहब साडे वालिद साहब के कहण ते जुमा पढ़ाना है। ओए बंदा बंदे दी मन्ने, बंदा मेहरबान हो जाता है जिहड़ा सब तो वड्डे दी मन्ने। दरूद ते अल्लाह दे कहण ते पढ़न दे। ते तुसी इतना मजमा है दरूद पाक ना यारी लाओ, सारे वजीफे साइड ते करो, दरूद पाक पढ़िया करो। और मैं सुनिया है सूफी अब्दुल्ला साहब ते सूफी ऐस साहब जिन्नियां दुआवां उन्हां दियां कबूल हुंदियां सी ना, वो मुस्तजाबुद दावात क्यों सी, वो दरूद पाक पढ़ते सन। दरूद पाक पढ़िया करो, कल्ले बह के रस्ते च, गली च, बाजार च, दुकान ते दरूद पढ़िया करो। मदीने अल्लाह लै जाए, उत्थे जो दरूद पढ़न वाले जनाब बंदे दरूद पढ़ते हैं, सामने जाली होवे, रोज़ा रसूल होवे। सन तो लोग कहते हैं जी नबी पाक नूं
اپنے ورگا منتے چلیا اسی تے جالی دے اگے کھلو کے کہنے ہیں جالے وال منہ مایا ایک سونا تو لگدا دجا پھر بھی تو مایا ساڈا پہلا بھی سونا حضور ہے ساڈا دجا بھی سونا اسی پہلا بھی وہی سونا منیا تے آخری بھی اسی تے اول آخر سن لے اللہ تو بعد از خدائے بزرگ ہستی تو ہی قصہ مختصر اسا مصطفیٰ نو منیا اور جنہ مصطفیٰ نو اسا منیا ہے میں تانوں سارے نو کہنا ہے شیخ القرآن بھی اس ممبر تے جمعہ پڑھا کے گئے شیخ القرآن مولانا محمد حسین شیخو پوری رحمت اللہ علیہ اس ممبر تے جمعہ پڑھایا انہاں بھی کہندے ہوندے سی تساں آپے فیصلہ کر لینا اے مجلس خاصاں آمان دی جتھے نیویں پالی نبیاں نے کی رہ گئی گل اماماں دی میرا نبی امام دا نالے سرور دو جہاناں دا میور درود سلام آگی نا گل میرے موضوع تے میور درود سلام دا پڑھو مل کے میور درود اے سجے پاسیوں آواز نہیں آئی جدھر بزرگ بیٹھے نے ادھر تے گرج چمک بڑی ہوندی ہے تے تسی کنے بندے جے تہاڈی آواز نہیں نکلدی میور درود آ مرشد نبی نو من سجنا تینو عظمت ملے سلاماں دا اللہ جنہیں بیٹھے اپنے حبیب دی خواب چ زیارت نصیب فرما اللہ اپنے محبوب دی سچی محبت نصیب فرما عرض کرنا چاہ رہا مسلمان بھائیوں امام الانبیاء نو ماننے والوں میرے مدنی کریم آقا تے درود پڑھیا کرو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد ہما صلی تعالی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد ہما بارک تعالی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید معزز سامعین حضرات یہ مرکز ابن عباس گجرانوالے کا ایک تاریخی مرکز ہے کچھ جگہ ایسی ہوتی ہے جس کے ساتھ ایک تاریخی شخصیت جڑ جائے تو تاریخ میں اس کو مقام مل جاتا ہے سند سمجھ دے تسی سند کینوں کہندے سند دی کی اہمیت ہوندی میں تانوں دسدا کوئی بندہ گل کرے نا تے اگے شخصیت وڈی کھڑی ہوئے تے وہ پوچھدی ہے تم نے کس سے سنا وہ کہندے نے تو ایڈا وڈا نہیں تو کسی کو سنیا تے گل کیتی ہے تیری تے نہیں شخصیت ہی نہیں تینوں تے پتہ ہی نہیں وہ کہندا جناب فلاں نے کی ہے جڑا سنن والا بندہ ہوندا ہے وہ اہمیت انہوں دیندا ہے جدی کولوں وہ کہندا جی مینوں فلاں نے دسیا ہے یہ مسجد بن گئی ہے مگر اسی لاہور بیٹھے ہوئے نا جنوں کہنا نا کہ عبداللہ انصار صاحب والی مسجد انہوں نے کہا اچھا میں بھی اتنے گیا نال انہیں دسنا ہے بھئی مسجدیں تو ساریاں ہی تعارف تے کرائی دا فلانے والی مسجد فلانے والی مسجد تاریخ بن جاتی ہے میں آپ کو ریکویسٹ کروں گا کہ جہاں جہاں بھی کوئی تاریخی انسان ہو جس کی شخصیت ہو جس کا تعارف ہو اسلام کے لیے خدمت ہو اس سے جڑا کرو تمہاری نسل بھی کہیں کھڑی ہو کے مثال دے گی نا کہ میرا باپ عبداللہ انصار صاحب والی مسجد جمعہ پڑھ دینے میں فیصل آباد بیٹھا سے کجرا والے تے ایتھے رائیاں دا گھر تو اماں مینوں ملی تے ساڈے عزیز دے کول تے کہن لگی میں عبداللہ انصار صاحب والی مسجد جمعہ پڑھ دی تو میں فوراً کان کھڑے کر لے میں دھیان نہ وہ گلاں سنیاں تے مسئلے بھی بالکل دماغ حاضر کر کے انہوں دسے بھی انہیں اگلے جمعے اتھوں پوچھ لینا ایتھوں گل سمجھ آ گئی نا کہ تاریخی شخصیات جتھے بھی ہون اے نال جامعہ محمدیہ ہے
شیخ الحدیث مولانا عبداللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، عمران عریف صاحب، کوئی بھی بندہ کہے ہاں بھی کتنے ہیں، جامع محمدیہ، یہ مرکز ابن عباس۔ آج یہ ذہن بنا لیں، میں کل جا رہا ہوں آج رات میری فلیٹ ہے امام بخاری کی مسجد میں، ادھر ہمارا تبلیغی دورہ ہے، تو میں اب بتاؤ میں ازبکستان کہوں گا تو کسی کو نہیں پتا کون سا ملک ہے، اب ممبر پہ میں نے کہہ دیا میں امام بخاری دے ملک جا رہے ہیں، سب دے کان کھڑے ہو گئے نے، کیونکہ امام بخاری لوگاں دی نس نس سے چھپے ہوئے تھے، بسے ہوئے۔ شیخ صاحب نے ساری عمر امام بخاری دی تعریف بیان کی تھی، ساری عمر انہوں نے خدمات بیان کی تھی، تقریب بخاری تسی سنتے رہندے، ایتھے سنتے رہندے۔ اور اس مسجد سے جو جڑے ہیں، یہ مثال سنانے کا مقصد تھا، آپ کو سلوٹ ہے کہ آپ ایک تاریخی شخصیت کے ساتھ جڑ کے اللہ کے گھر کی خدمت کر رہے ہیں، جنہوں نے پورے ملک میں قدم قدم پہ جا کے تبلیغ کی ہے۔ تو اللہ پاک دا قرآن کے اندر بے نیاز نے فرمایا نزل علی محمد وہو الحق، گجراں والا کے پہلوان غیور مسلمان بھائیوں، غیرت مند مسلمان بھائیوں، گجراں والا میں باریش بھی لوگ زیادہ ہیں، غیرت مند بھی زیادہ ہیں، دین سے پیار کرنے والے بھی زیادہ ہیں، اور پہلوان لوگ برائی سے بچنے والے بھی لوگ ہوتے ہیں، اپنی فٹنس نہ جی قائم رکھتے ہیں۔ گجراں والا میں نے دیکھا ہے غیرت مند قوم بڑی ہے۔ یہاں ایک سیشن جج صاحب سہیل انجم صاحب میرے دوست ہیں، بزرگ ہیں، وہ بچپن میں علامہ عبداللہ انصار صاحب کو سنتے رہے، وہ بھی ادھر جمعہ پڑھنے کے لیے آ رہے، وہ مجھے بتا رہے تھے، سنیے ذرا دھیان سے، کہ میں نے گجراں والا میں ناب جی لوگوں میں غیرت بڑی دیکھی ہے۔ گجراں والا جج صاحبان مجھے بتا، ادھر امتیاز نور صاحب میرے جج دوست رہ کے گئے، ادھر امرین قریشی ایک جج ہے، سیشن جج ادھر ہیں، انہوں نے مسجد کو جگہ دی، کتنی نیک جج ہوگی۔ میں اس کی مسجد کا افتتاح کر کے آیا ہوں، چیچا وطنی کے قریب ہڑپا ہے، اس کی آبائی زمین ہے ادھر کوئی، تو گھر بڑا قیمتی تھا، گاؤں والوں نے کہا ہمیں قیمتاً جگہ دے دے چوک میں، ہم نے مسجد بنانی، تے بی بی کڈی نیک ہوئے گی، تھے کجراں والے لگی جے امرین قریشی صاحبہ، کہندی ہے میں پیسے نہیں لینے، ساری جگہ اللہ دے گھر نوں اونج ہی دینی۔ میں جمعہ پڑھایا، افتتاح کیتا، بی بی اوپر بیٹھ کے جمعہ پڑھیا، میں آس ممبر تے دی تعریف کر رہا میں کہ بھائی جان ایسیاں چیزاں نہ جڑ جو، جے کلی جج دی جگہ رہندی کسے یاد نہیں کرنا سی، اج ناصر مدنی ایس ممبر تے اس بی بی دی دتی ہوئی جگہ دی مسجد نوں یاد کر رہا ہے۔ اپنی اپنی جگہ، اپنی قیمتی اپنے لمحے تاریخی عظمت عزت والی جگہ نال جوڑ لو، سچی عزت والے بن جاؤ، عظمت والے بن جاؤ گے، شان والے بن جاؤ گے، نسبت بڑی اچا کر دیندی بندے نو۔ ہاں میں لفظ سمجھانا چاہنا، ذرا لفظ سنیا، جے بندہ جڈا وڈا ہوئے وہ دا ضرب بھی اوڈا وڈا ہوندا ہے۔ آج میں سوال کرنا چاہنا مسلمان بھائیو، حکمران او عوام دے دلاں چ زندہ رہندا ہے جڑا کام کوئی چنگا تگڑا کر کے جائے، چنگا منصوبہ دے کے جائے، وہ دے تو قوم فائدہ ٹھاوے تے لوگ آندے نے بلے فلانا حکمران بڑا چنگا سی۔ آؤ میں لفظ سمجھانا چاہنا ہے، ساڈے مسلمان اج کیوں نہیں عزت پا رہے؟ جڑے افسر کول جاندے تصویر لوائی تے فیس بک تے لائی، بلے بلے جی افسر دی تعریفاں کر کے واپس آ گئے، جناب جی بڑے بڑے جناب عہدے داراں کول جاندے نے تے جناب تصویراں لاندے نے، بڑا کچھ کردے نے۔ سنیے ذرا دھیان دے نال، عرض کرنا چاہ رہا مسلمانوں، امام الانبیاء دا کلمہ پڑھنے والوں، اپنے آپ نو انج دا ایمان والا بناؤ، انج دا اسلام والا بناؤ۔ پاکستان بنایا قائد اعظم محمد علی جناح تے علماء کرام نے مل کے، اج تک لوگ قائد اعظم دا نام جاندے نے، بچہ بچہ قائد اعظم دا نام جاندا ہے۔ اے نلائق حکمران پاویں قائد اعظم دا نام لین یا نہ لین، او دی تصویر اچھی لاؤن یا نہ لاؤن، اپنے بورڈاں تے او دا تذکرہ کرن نہ کرن، پر قوم دے اندر قائد اعظم محمد علی جناح دی اج بھی عزت ہے۔ 77 سال گزر گئے، فاطمہ جناح دی اج بھی عزت ہے۔ وجہ کیا ہے؟ انہاں کام بڑا وڈا کیتا ہے، تے آ میں تینوں دساں تو بھی وڈا بن جاؤ، وڈے بندیاں کول جائیں تے کام وڈا کریا کر، وڈے بندیاں کول جائیں تے سب تو وڈے دی گل کریا کر۔ کسے بھی وڈے بندے کول جانا ہے
تے سب تو وڈے دی گل کرنی دلیل حضرت سعید بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آندے نے حضرت عمر فاروق خلیفہ بن گئے وقت دا حکمران 7 لاکھ مربع میل تے حکومت قائم ہے تے حضرت عمر خلیفہ بن گئے حکمران بن گئے تے جہاں لوکی سیلفیاں لین نہیں جا رہے گل دستے دین نہیں جا رہے حضرت سعید بن عمر وچ نے بیٹھے جے سنیے بیچ میں کوئی تبلیغی جماعت کا بندہ بیٹھا تو وہ بھی دھیان سے سنیں تبلیغ والے بھی افسروں کے پاس جاتے ہیں کہ بھئی اللہ سے ڈرو اللہ سے ڈرو اللہ کے رستے میں نکلو یہ بات بڑی قیمتی کرنے لگے سعید بن عمر نبی دا یار ہے یہاں عظمت صحابہ والے بھی آئے ہیں صحابہ سارا جگ کردہ ہے ماسٹر کیسر سارا جہان کردہ ہے صحابہ سارا جگ کردہ ہے اپنے اپنے رنگ ویچ کردہ ہے مگر جو صحابہ کردے ہو کوئی کردہ ہے حضرت سعید بن عمر سنیے لوگ کہتے ہیں یہ مولویوں کو کیا لگے یہ حکمرانوں کے خلاف بولتے ہیں یہ سیاسیوں کے خلاف بولتے ہیں آؤ میں بتاؤں مولویوں کو کیا ضرورت ہے میں تمہیں بتاؤں ہمیں اعتراض لگاتے ہو آؤ میں صحابہ کی طرف لے کے جاؤں کہ حکمرانوں دے سامنے کھڑے ہونا مجھے صحابی رسول نے سکھایا ہے دلیل دینے لگا ہوں گجرانوالہ میں سن لیں حضرت سعید بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہندے نے السلام علیکم جی وعلیکم السلام سامنے حضرت عمر بیٹھے نے ساڑھیاں کل تے جناب اعلیٰ پاکستان سے صرف جمہوریت دا تمغہ ہے جی جمہوری ملک کے تھے بادشاہت نہیں میں کہنا جڈی وڈی بادشاہت پاکستان چے کتے بھی نہیں کوئی بندہ جناب اپنے لیڈر نو کال نہیں کر سکدا سلام نہیں لے سکدا مل نہیں سکدا عام بندہ اے سی ڈی سی آر پی او سی پی او دے دفتر سے ہاتھ لا کے اندر ڈائریکٹ نہیں جا سکدا اسسٹنٹ کمشنر ڈپٹی کمشنر دے دفتر نہیں جا سکدا مگر اسلام نے ہر صحابی نو کی طاقت دیتی سی اسلام نے اپنے ورکر نو کی طاقت دیتی ہے کہ چیف ایگزیکٹو چیف آف آرمی سٹاف اور جناب ملک دا حکمران عمر بیٹھا ہے تے سعید بن عمر کہندے نے السلام علیکم کہندے وعلیکم السلام کہندے کیویں آنے ہوئے کہندے نہ مینوں تیرنا کام نہ نالی بناونی نہ گلی بناونی نہ چھت پوانی نہ جی بیوہ عورت دا وظیفہ لوانا نہ راشن کارڈ لینا نہ صحت کارڈ لینا نہ تیرے کول کوئی ملازمت نہ واپڈا دا میٹر لوانا ہے حضرت عمر کہندے نے جدوں کچھ بھی نہیں تے آیا کی لینے سعید بن عمر کہندے نے اکو ہی گل لے کے آئے ہیں عمر اللہ تو ڈر کے فیصلے کری عمر اللہ تو ڈر کے فیصلے کری میں صرف تینوں ڈران واسطے آئے ہیں کہ اللہ تو ڈر کے فیصلے 1 کروڑ انعام دیتا ہوں کو گجرانوالہ میں کھڑا ہو کر بتائے کسی نے نواز شریف کو کہا ہو کہ اللہ سے ڈر کے فیصلے کریں بس مجھے یہی کام تھا کسی نے زرداری کو عمران خان کو ایم پی اے کو ایم این اے کو جھک جاندے جے گھٹنیاں تک اللہ آگے جھکیا کرو تسی گوڈیاں تک ہاتھ لاؤندے جے نہ بشرماں تک انہاں دے پیراں تک جھک جاندے جے جی کر دے جے ہاتھ بندے تاڑے ہاتھ کم دے نے سعید بن عمر سامنے کڑے جنوں ویکھ کے شیطان رستہ چھڑ جائے انہوں کہہ رہے ہیں اللہ تو ڈر کے فیصلہ کریں کہندے نے اس کو ادھر بٹھاؤ اے نہیں کہہ دا واچ لسٹ چ نام پاؤ فور شیڈول چ پاؤ ایدی جرت کیویں پئی حکمران دے سامنے کھڑائی ایتھے کسے پارٹی لیڈر نو مات دو اگلے انہوں آندے نے پارٹی چ کھڈے لین لا دے انہوں سائڈ تے کر دو اے بڑا بدتمیز ہے انہوں سائڈ تے کر دو ہر بندہ تے آمر ہے ہر بندہ تے بادشاہ ہے اللہ دی قسم اٹھانا ہے سعید بن عمر کھڑے ہیں بیٹھ گئے کہندے خیر نہیں لگ دی تھوڑی جی دیر گزری حضرت عمر کہندے نے لاؤ سعید بن عمر کہاں ہیں جی میں بیٹھا ہیں کہندے نے سعید 8-10 دنوں بعد آندہ رہا کر تے عمر نو ڈراندہ رہا کر آندہ رہا آتے رہا کرو سعید بن عمر سوچتے ہیں کہ میں سمجھا کہ عمر مجھے جھڑکے گا پریشان کرے گا تو یہ تو اللہ سے اتنا ڈرنے والا جانے لگے کہندے نے پھر بلاؤ تال یا سعید حضرت سعید بن عمر پھر آئے کہندے نے سعید تین میں پلانے علاقے دا گورنر بنا دیتا ہے نہ الیکشن کرایا نہ بریانی ونڈی نہ بوتلاں بنڈیاں
نہ گلی چ کرسیاں لائیاں تے نہ عمر دا کوئی جلسہ کرایا تے نہ ووٹ دے اتے جناب والا کوئی ڈولا پایا تے نہ عمر نو جتایا سعید بن عمر کہندے نے جناب میں تانوں ڈراؤنا ہے تے ایڈی وڈی ذمہ داری میرے گلے پا رہے جے سنیے ڈریا کرو دے لین تو ڈریا کرو دے لین تو ڈریا کرو دے لین تو ڈریا کرو ذمہ داریاں لین تو ڈریا کرو سعید بن عمر کہندے نے میں پریشان ہو گیا کہندے فلانے علاقے دا گورنر بنا دیتا جاؤ حضرت سعید بن عمر گورنر بن کے چلے گئے اتھے پہنچ دینے حضرت عمر نے ایک دن چھاپا ماریا کہندے میں ویکھاں حاجی ثناء اللہ کنا کو چنگا ہے جڑا مینوں متاں دے رہا آپ کنا کو اللہ تو ڈرن والا ہے سعید بن عمر اتھے گئے نے گورنر بن گئے حضرت عمر نے چھاپا ماریا کھلی کچہری لائی کھلی ایتھے جناب اعلیٰ میرے دوست نے طیب حفیظ چیمہ صاحب آر پی او صاحب اور سی پی او ایاز سلیم صاحب ادھر میں ان کے پاس آتا رہتا ہوں میں سوال کرتا ہوں وہ کچہری لگاتے ہیں وہ چوک میں کھلی کچہریاں لگاتے ہیں مسجدوں میں لگاتے ہیں سنیے یہ ایس ایچ او صاحبان ڈی ایس پی لگاتے ہیں ایس پی لگاتے ہیں میں تمہیں بتلاؤں سنیے دھیان سے حضرت عمر نے کھلی کچہری لائی ہے تے گورنر سامنے کھڑا ہویا ہے نے ساری رایا کٹھی ہوئے اپنے گورنر دے خلاف شکایتاں لاؤ ہن گورنر نے اے نہیں کیا کہ جناب مینوں وکیل کرن دا ٹائم دتا جائے میرا لک درد میرے کان درد میرا پیر درد میرے سیل کم میرا جگر خراب میرا دل خراب مجھے باہر جانے دیا جائے مجھے لندن جانے دیا جائے مجھے امریکہ جانے دیا جائے مجھے وکیل کرنے کی اجازت دی جائے ساڈی حکومت دی سب تو وڈی کرامت ہے جدوں دی اقتدار چاہیے نہ کسی دا کان درد نہ سر درد نہ لک درد نہ پیر درد نہ گٹا درد نہ گوڈا درد نہ شوگر ہائی نہ بلڈ ہائی بالکل یس میس ہے جدن حکومت لتنی ہے سارے بیمار ہو جانے ہیں سن لے ذرا توجہ سعید بن عمر دے پا اور سنے وکلا برادری بھی اگر بیٹھی ہے اگر کوئی جج بیٹھا وکیل بیٹھا ہے کبھی بھی جھوٹا سرٹیفکیٹ عدالت میں نہ دینا میرا کلائنٹ بیمار ہے میرے کلائنٹ کو کام ہے میرا کلائنٹ ہسپتال ہے جھوٹا سرٹیفکیٹ جج کے سامنے پیش نہ کرنا دوئی دیکھے نہ دیکھے محمد دا رب تے دیکھدا پیا ہے گجرانوالا میں یہ بات سمجھانا چاہتا ہوں اج دا جمعہ اپنے دل چ لے کے جاؤ اپنا ایمان بنا کے جاؤ اپنے دل دی دنیا بدل کے جاؤ مسجد چ آیا کرو پانڈا خالی لے کے پر کے جایا کرو گندے مندے آیا کرو پالش ہو کے جایا کرو ورکشاپ پہ ایتھے اپنے آپ نو ٹھیک کر کے جایا کرو اپنی ٹیوننگ کرا کے جایا کرو اپنے آپ نو اللہ دے دربار چ سرخرو کر کے جایا کرو سعید بن عمر نے بہانہ نہیں لایا میرے جمعے چ کتنے لوگ نے جڑے عدالتاں چ کیس لمبا کرنا چاہندے دوجی پارٹی ذلیل ہوئے شہادتاں نہیں کراونیاں گواہیاں نہیں کراونیاں کدی وکیل نو کہنا تو نہیں آنا کدی کہنا گواہ نہیں آنا کدی کہنا میں نہیں آنا جج مجبور ہے پولیس مجبور ہے قانون مجبور ہے عدالت مجبور ہے کہ دوسرے فریق نو سن کے فیصلہ کرنا ہے ہائے میں صدقے جاواں سعید بن عمر تیری عظمت تو قربان جنہیں تیاری آخرت دی کیتی ہوئے اس عدالت دی فکر ہی کوئی نہیں ہوندی نہ نیب کا ادارہ ہے نہ اینٹی کرپشن کا ادارہ ہے نہ کوئی جناب سی سی ڈی نہ پیرا فورس کچھ نہیں ہے عمر کھڑے ہیں سعید بن عمر کھڑے ہیں کہندے جی میں تیار ہاں تے جواب دین لی تیار ہاں تاریخ بھی نہیں لئی کہندے جی ہونے ہی تیار ہاں ایک بندہ کھڑا ہو گیا کہن لگا سنیے جناب میں نے شکایت ہے ساڈا گورنر روز لیٹ ہوندا ہے سانو یہ تے اعتراض ہے حضرت سعید بن عمر کھڑے ہیں کہندے جی میں دین واسطے جواب تیار ہوں کہندے جناب میری بیوی بیمار ہے آٹا میں اپنے ہاتھ نال گننا ہے ہانڈی پکانا ہے بچیاں نو کھوانا ہے بیوی نو کھوانا ہے انہیں چ لیٹ ہو جانا ہے عمر بھی رو رہے نے شکایت لان والا بھی رو رہے ہے سعید بن عمر بھی رو رہے ہے کہندے نے حضرت عمر آج پتہ لگا ہے عمر نو اللہ 22 لاکھ مربع میل تے ترقی کیوں دے دیتی کہندے نے سعید تو ملازم رکھ لے تو گورنر ہے تیرے تھلے کنی دنیا خزانہ ہے کہندے حضرت میں ڈر لگدا ہے کہ اللہ قیامت نو پوچھ نہ لوے جڑا کم تو اپنے ہاتھ نال کر سکدا سا تو رایا تے بوجھ کیوں بنے ہیں آج مسجد دیاں ٹوٹیاں صاف کرنی ہے پہنتے مولوی آندا میں خطیب ہاں تے خادم رکھو مسجد دی صاف بچھاؤنی پہ جائے تے مولوی آندا لے
تن پتہ نہیں سپیکر سیٹ کرنا میں تو میں جمعہ پڑھان واسطے آیا تو سپیکر سیٹ کرنا ہی تے میں انج کرنا ہی تے میں انج کرنا سی تے میں انج کرنا سی تے تسی میرے آندے نو سیٹمنٹ نہیں کیتا تے تانوں پتہ نہیں گا کہ میں خطیب اعظم ہاں تے میں لاما ہے تے میں مناظر ہے تے میں فلاں ہے تے میں فلاں ہے۔ آج سنیے جتنے بیٹھے ہیں، میں دانا خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے، دانا خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے، اس گندم کو زمین میں جانا پڑتا ہے، پھر جا کر کسی کے پیٹ کی پیاس اور بھوک مٹاتا ہے، مگر پہلے خود خاک میں جاتا ہے۔ ہاں سنیے سنیے ذرا دھیان سے جتنے بیٹھے ہیں، گجرانوالا میں ایسا جمعہ پڑھانا ہے، میرے دل نے کہا کہ ان کے دلوں میں یہ بات بٹھا دوں، اصل اللہ سے ڈرنے والا کون ہے، اصل اسلام کس نے مانا ہے؟ سعید بن عامر ہے۔ ہمارے لاہور کے گورنر ہاؤس میں دیکھیں، گورنر کی گاڑی کا گیٹ کھولنے والا ملازم اور ہے، بچوں کو سکول چھوڑنے والا ملازم اور ہے، کھانا پکانے والا ملازم اور ہے، کھانا رکھنے والا ملازم اور ہے، ڈائری پکڑنے والا ملازم اور ہے، ڈائری لکھنے والا ملازم اور ہے، اسپیشل برانچ تعینات ہے۔ نہ جی سنیے، آئی بی انٹیلیجنس بیورو تعینات ہے، ایم آئی ملٹری انٹیلیجنس تعینات ہے، نہ جی آئی ایس آئی تعینات ہے، اسپیشل برانچ تعینات ہے۔ ایک گورنر کے لیے کتنے لوگ سینکڑوں کی تعداد میں وہاں موجود ہے۔ یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان نام کا ہے۔ اسلام تو گورنر عمر کے گورنر نے مانا تھا۔ اسلام دنیا کو پسند نہیں کرتا، اسلام جنت کو پسند کرتا ہے۔ سکون جنت میں ہے، سکون دنیا میں نہیں۔ عزت جنت میں ہے، عزت دنیا میں نہیں۔ شان جنت میں ہے، شان دنیا میں نہیں۔ مومن اس کو کرائے کا مکان سمجھتا ہے۔ اب دنیا سجن المومن و جنت الکافر، دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے۔ سعید بن عامر کا ایک ملازم نہیں ہے، ہمارا گورنر کرزئی ملک کا گورنر ہے۔ سینکڑوں ملازموں کی فوج اور سینکڑوں جنسیاں اس کی حفاظت کے لیے تعینات ہیں۔ قوم کا محافظ ہے۔ اسلام مانا کیا آپ لوگوں نے؟ اسلام تو آپ نے رکھا صرف اپنی سیاست چمکانے کے لیے، اور مولویوں کو کہتے ہیں تمہیں کیا ضرورت ہے؟ مولوی اس ملک کے شہری نہیں، ہمارا شناختی کارڈ نہیں، ہم اس ملک کے باشندے نہیں، ہمیں کون سی مخلوق سمجھتے ہیں؟ داڑھی رکھنا کوئی جرم ہے؟ تقریر کرنا کوئی جرم ہے؟ حدیث رسول سنانا کوئی جرم ہے؟ پگڑی باندھنا کوئی جرم ہے؟ یہ چھڑی پکڑنا جرم ہے؟ یہ پگڑی حضور کی سنت ہے، میرے لیے بھی تیرے لیے بھی چھڑی پکڑنا حضور کی سنت ہے، میرے لیے بھی تیرے لیے بھی داڑھی رکھنا حضور کی سنت ہے، میرے لیے بھی تیرے لیے بھی۔ حدیث رسول بلغ عنی ولو آیات، ایک حدیث سنو اس کو آگے پہنچاؤ، یہ میرے پہ بھی فرض ہے، تیرے پہ بھی فرض ہے۔ جب اسلام تجھے اور مجھے اللہ کا نہیں کرتا، تو ہمیں سچی بات کہنے کے لیے لگ کیوں کرتا ہے؟ آج کتنا مجمع ہے، اپنے دلوں میں یہ بات لے جاؤ، اگر یہ علماء نہ ہوتے تو تمہاری عزت محفوظ نہ ہوتی۔ یہ علماء ہیں، اپنی قربانیاں دے کر، جیلیں جا کر، عدالتوں میں جا کر تمہارا دین محفوظ لے کر بیٹھے ہیں، تمہارے ایمان کی سرحدوں پہ بیٹھے ہیں۔ جنرل عاصم منیر تیرے ملک کی سرحدوں کا محافظ ہے، اور یہ عبداللہ نصار اور میرے جیسے گناہگار تیرے ایمان کی سرحدوں کے محافظ ہیں۔ یہ مورچوں پہ بیٹھے ہیں، جدھر سے تیر آتا ہے ایک کھڑے ہو جاتے ہیں، کبھی منکر حدیث کا جواب دیتے ہیں، کبھی منکر قرآن کا جواب دیتے ہیں، کبھی منکر محدثین کا جواب دیتے ہیں، کبھی ائمہ اسلام کا جواب دیتے ہیں، کبھی حدیث کا دفاع کرتے ہیں، کبھی قرآن کا دفاع کرتے ہیں۔ اللہ کی قسم اٹھاتا ہوں، اگر یہ علماء نہ ہوتے یہ ختم نبوت کا مشن کیسے آگے چلتا؟ یہ نبیوں والا کام تو علماء کر رہے ہیں، اور تم کہہ دیتے ہیں ان کی ضرورت کیا؟ سنیے جملہ بڑا ایمان والا، حضرت سعید بن عامر کہندے نہیں، سنیے جتنے دوست بیٹھے ہیں، حضرت سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہندے نہیں، جناب ہور کوئی شکایت ہوئے؟ کہندے دوجی، اور سنو، جے کوئی بیوی بیمار ہوئے انہوں چاہ بنا کے دینا مینا نہیں،
साडियां मावां भी सुन लन ने पैना तेरी बेटी तेरा जवाई कट्ठे बह के रोटी खान, ये बड़ा वड्डा सलूक है, बड़ी वड्डी रहमत है। माँ कहती वेखो ना मेरी धी दे नसीब किड्डे चंगे ने, दोवां जियां दा सलूक बड़ा है। नहीं पैना बिल्कुल ठीक है, तेरी बेटी तेरा बेटा ये लाइट ना जलाओ, मोबाइल की लाइट ना जलाओ, तेरी बेटी ते तेरा जवाई बह के खाए, 8 दिन महीने बाद आए तेरे घर सलूक नाल बह के खा रहे ने, कट्ठियां खा रहे ने, फिर सौहरियां ते कट्ठियां बिल्कुल बड़ी मुहब्बत, एक डाइनिंग टेबल ते खान, एक दूजे के मूँह च बुरकियां भी पान, बिल्कुल ठीक, क्योंकि मां आंदी इन्हां दा सलूक बड़ा है, अल्लाह दी खास रहमत है। मैं बीबियां नूं कहना पैना तू पाकिस्तान वाला कानून बनाया घर विच, जदों आपोजिशन च आउणा है उदों एहतजाज दा हक मनना है, ते जदों हुकूमत च आउणा है उदों आपोजिशन नूं तुनना है। वो बोलो इंज ही है ना, हम ससा भी यह कुछ सेम पाकिस्तान की हुकूमत है कि जदों आप ना होना है तो सारे हक मंगने ने, जदों आप सस बन जाना है तो फिर अमर बन जाना, फिर बादशाह बन जाना। सुनिए मेरियां बेटियां आईयां, मेरियां भैणां आईयां, ध्यान नाल गल सुनो बीबियो, मैं अपनियां भैणां नूं गल समझाउण लई वाकिया ऐड कीता है। जे तेरा बेटा ते तेरी बहू सामने आ, बेटी ते जवाई ने खादा है, ये तो हो गई अल्लाह दी रहमत, ते जे जवाई ते नौ कट्ठियां बह के न खाए, तेरी बेटी किसे दी नौ है, वो हो गई रहमत, ते जे तेरी नौ ते तेरा पुत्र कट्ठियां बह के खाए, ते आंदियां अब्दुल्ला अंसार साहब किसे अंतरे ने काला जादू कर दिता है। और बोलो ऐसे हो रहा कि नहीं हो रहा? यही हुकूमत का सेम काम है। एक पार्टी इक़्तिदार में हो उसको मुल्क याद आ जाता है, भाई हम मुल्क की मफाद में किसी को बोलने नहीं देंगे, सड़क पे निकलने नहीं देंगे, एहतजाज करने नहीं देंगे, और जब इक़्तिदार से उतर जाए तो फिर कहते हैं ये मेरा बुनियादी हक है फंडामेंटल राइट्स है, मैं जमहूरियत के लिए सड़क पे निकली हूं। ये दोगली पॉलिसी छोड़ो, असल इस्लाम की तरफ आओ, असल हकूक की तरफ आओ, असल पाकिस्तान की अवाम के हकूक को देखो। सदा बादशाही अल्लाह के दरबार में है। हाँ मैंने बड़े बड़े हुक्मरान देखे, मगर मैं मीर जफरुल्लाह जमाली को सलूट करता हूँ। उसने बोला मैं कुर्बानी दूंगा अपनी सीट की, मगर सहन नहीं करूंगा डॉक्टर अब्दुल कदीर को अमेरिका के हवाले नहीं करूंगा। आज मीर जफरुल्लाह जमाली अल्लाह के हाँ कब्रों में हैं, मगर मैं मिंबर रसूल पे उसका नाम ले रहा हूँ। बंदे जिंदा नहीं रहते, उनके काम बोलते हैं। डॉक्टर कदीर हमारा हीरो, वो भी कब्र में, मीर जफरुल्लाह जमाली वो भी, और मैं जिक्र कर रहा हूँ। दलील है ये अब्दुल्ला अंसार साहब की मैं क्यों इज्जत करता हूँ। असी आने तो लोग फुल सुट देने, इन्हें जिथे तबलीग की थी लोग वट्टे मारते सी, उस दौर च लोग वट्टे मारते सी। भाई अब हम करोड़ इनसे जलसे ज़्यादा कर लें, मगर इनके पाँव के खाक जैसे भी नहीं हो सकते। साढ़े कोल गड्डियां ने, लोग जी जी करते हैं, उतरते हैं, कलीन विछाते हैं। इन्होंने लोगों ने पैदल जाके दीने मुहम्मद दसिया है। रहीम यार खां दे इलाके इन्हें रेत दे विच तुर के जाके दीन दसिया, थलां च रेत च पैर खोबदे। आज कितना मजमा है ये सुने। हज़रत सईद बिन आमर कहते ने दूजी शिकायत, कहते दूजी शिकायत आऊँ, कहते जनाब साडा गवर्नर रोज सुन लो 15 दिन बाद छुट्टी भी कर लेंदा है। सईद बिन आमर आंदे ने
یہ بھی میرے کو عذر موجود ہے، نہ تاریخ لئی نہ بہانہ لایا۔ سنیے ذرا دھیان دے نال، حضرت سید بن عامر اسی ججاں نو بہانہ بھی لا لینے ہاں، اسی جناب اعلیٰ پولیس نو بھی بہانہ لگا لینے ہاں۔ لفظ بڑا وڈا ہے۔ حضرت سید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے نے، کہندے جناب میرے کو عذر ہے، میں 15 دنوں بعد چھٹی کیوں کرنا ہے؟ میرے کو ایک ہی سوٹ ہے، میں صبح نو دھونا ہے، شام تک سکدا نہیں، بیوی دی چادر میں لاک نال بننی ہوندی ہے تے اینے وچ میرے کول چھٹی ہو جاندی ہے۔ حضرت عمر بھی رو رہے نے، شکایت لگان والا بھی رو رہے ہے، ہائے میں کتوں لے کے آواں ایسا اسلام، کتوں لے کے آواں ایسی خلافت، کتوں لے کے آواں ایسا حکمران، کتوں لے کے آواں ایسے حکمرانہ دے گورنر۔ سید بن عامر کہتے ہیں میں ایک ہی سوٹ سلایا ہے، کہنے لگے تو گورنر ہے دوسرا سوٹ سوا لیندا، آندے حضرت مینوں ڈر آندا ہے کتے قیامت نو میری رایا چوں کوئی برہنہ کھڑا ہو کے نہ کہہ دے اللہ میرے کو ایک سوٹ نہیں سی میں ننگا سا، میرے گورنر کو 2 سوٹ سی انہوں اج پکڑ لے۔ ربا ایک ہی میری کھل گئی ہے، تیری خلقت تینوں بھول گئی ہے، وہ وچ پاکستان لوکاں ویکھیے تیرے نبی دی امت رول گئی ہے۔ خواجہ آصف کہہ رہے سن وزیر دفاع ملک پاکستان دا سیال کوٹ دا پتر ہے، آندہ بیوروکریسی ملک لٹ کے پرتگال چے جیا دادا بنا رہی، جس ملک دا وزیر دفاع بیان دے وے اور جناب رولے پین جی مولوی کرپشن کر دینے فلانے کرپشن کر دینے چلیا کسے مولوی دیاں وخواہ مسیت نہ پلازے کننے نے۔ اللہ اکبر۔ آپ مرکز ابن عباس شیخ القرآن مولانا عبداللہ نصار صاحب دا کوئی پلازہ وخواہ اور جامعہ ممدیہ ہی منو شیخ الحدیث مولانا عبداللہ صاحب دا کوئی پلازہ وخواہ اور جننے دوست باپ بیٹھے جے میں لفظ سمجھانا ہے منو 28 سال ہو گئے نے اپوزیشن کرنا ہے، آج تک کیوں نہیں کسے پولیس دے قابو آندا، آج تک نہ کسے دا قبضہ کیتا ہے نہ کسے دا حق کھادا ہے تے نہ پولیس دے کول گئے ہیں کسے دے کام نہ کسے کو لے آئے نہ دیتا ہے، اپنی کمائی تے اپنی کھادی ہے، اپنا کمایا تے اپنا کھادا ہے۔ میں تانوں بھی ایک جملہ کہن لگا سنیے، سید بن عامر کہندے نے جناب مینوں ڈر لگدا ہے کہ میں دوسرا سوٹ بناواں لوکی مینوں کدے قیامت نو پھڑنا لین۔ اج میرے جمعے چ کنے دوست باپ بیٹھے جنہ دے سکے پانجے پتیجے ہمسائے مسداں دے رول گئے یتیم بچے، تیرے بچیاں نو کپڑے چنگے نصیب، بھرا دے بچے نے 5 بکرے قربانی دے 10 کر دے، گجراں والے دے پہلوانا تم ہی ذرا قرآن حدیث پڑھیا کر، کدی رات دا 1 بجا ہوئے بوہا کھڑکایا کر ویر خیرے پر جائیے چپ کر کنداں نو کان دے کسے نو پتہ لگے، آپ بکرا پھاڑ چھترا پھاڑ میں بچہ دے چلا ہے، سویرے میرے پتیجے اٹھن تے آکھیں اسی قربانی لئی دسی نہ کون دے کے گیا ہے، قربانی دا بکرا تیرا یتیم پتیجہ لے کے مولانا عبداللہ نصار صاحب دے بوہے گولنگے، حضرت صاحب باہر نکلن، اوے پتر تو تے یتیم ہے تیری ماں بیوہ ہے تے بچہ کتھوں لے لے انہیں لاکھ دا مہنگا، آہی جی اسی قربانی لئیے، اے بچہ فرش تے خوش ہوئے گا، رب سرچار شے عظیم تے خوش ہو جائے گا۔ آج کنے دوست باپ بیٹھے تیرے بچے رول گئے یتیم رول گئے، اے خیالی روڈ تے میں ورکشاپ چ گڈی دا کام کرا رہا سا گجراں لے، اے تیرے پیچھے گناہ دی خیالی روڈ ہے تے میں اوتے کھڑا میں ورکشاپ چ ایک بچے نو بلایا، ہاتھ چومے سلوٹاں پئیاں وٹ پے، میں آکھیا پترا تیری تے عمر پڑھن والی تو کام پیا کرنا ہے، میں دا مدنی صاحب تسی ایڈے مشہور مولوی میرے ہاتھ جمے، میں آکھیا بچیا تو گناہگار نہیں تو جنتی بچہ ہے بول تیری عمر تے پڑھن والی ہے، پھر بچہ نہیں رویا یتیمی رو پے، آدھا مدنی صاحب ساڈا کام کرن والا قبروں چ جا ستا ہے،
अज कितने चाचियां दे बैंक च करोड़ पै ने, किन्ने मामियां दे बैंक च करोड़ पै ने, पर वो मामा उस भनेवे नूं आंदा है मेरी दुकान ते टाकी मारिया कर, मेरी गड्डी नूं टाकी मारिया कर। वो चाचा आंदा मेरे भतीजिया मेरी गड्डी नूं टाकी मारिया कर, मेरे बच्चियां नूं स्कूल छड़ के आया कर। और तेरे करोड़ ते करोड़ वाला लानत है, तू अपने यतीम भतीजे नूं नौकर बनाया है, अपनी गड्डी च बिठा के स्कूल नहीं विखाया। आ दुनिया च किस तरह दा तेरा ईमान है? लफ्ज़ बड़ा वड्डा है। ये मस्जिदों के मीनार बड़े बन जाते हैं। मैं शेखुल कुरान अब्दुल्ला निसार साहब से अपील करूँगा इस मस्जिद का काउंट बनाएं बैतुल माल वाला, उसमें मस्जिद का नमाजी फौत हो जाए उसके घर में जाओ, भैन तेरे किन्ने बच्चे ने? इन्ने बच्चे ने। अच्छा किनवीं च पढ़दा है? कि 12वीं च कि 14वीं च? किन्नी तनख्वाह सी तेरे बंदे दी? 30,000। अच्छा बारह ते 36 3,60,000 साल दा है, 7,20,000 2 सालां दा है। मरकज़ इब्ने अब्बास चो तेनू 30,000 महीना आएगा, 30 नमाजी 1,000 इकट्ठा करन 13,000 है, उन्हां दा 30,000 है। बेटी बाहर नहीं जाना, मस्जिद तो 30,000 जाएगा, एक बेवा औरत दी इज्जत बच जाएगी, यतीम बच्चियां रुलन तो बच जाणगियां, लोगों के काम करन तो बच जाणगियां। वो 2 बच्चे जज बन जाएंगे, वकील बन जाएंगे, असिस्टेंट कमिश्नर बन जाएंगे, पढ़ लिख के रीडर कासद नैब लग जाएंगे, सारी उम्र चंदा देने वाले मस्जिद को बन जाएंगे। आज मस्जिदों के मीनारों के साए के नीचे यतीम रुल गए, बेवा औरतों के हाथ खत्म हो गए, पानी में डुबो डुबो। कितनी मेरी बहनें रुल गई, कितनी बेटियां रुल गई। सुबह 6 बजे उठती हैं, डेवो अड्डे पहुँचती हैं, 52 सीटों के सामने खड़ी होती हैं, किसी को पेप्सी पिला रही हैं, किसी को मैगजीन दे रही है, किसी को हेडफोन दे रही हैं। अल्लाह की कसम है, मैं कभी भी सब रात भी मैंने डेवो पे सफ़र करना हो ना लंबा, तो मैं उस लड़के को कभी नहीं कहा मुझे पेप्सी देकर जाओ। कई बार सीट वाले साथ पूछते हैं मौलाना साहब सभी ने बुलाया, इसको आपने नहीं बुलाया। मैं कहा मेरी बेटी 52 मर्दों से गुजर के मेरे पास आए, ये कैसे हो सकता है? कैसे बुलाऊं? अल्लाह की कसम इनका मैं कपड़ा देखा करो, ये जिंदा लाश खड़ी है, ये बेवा माँ का खामद बन के खड़ी हैं, ये भाइयों का भाई बाप बन के खड़ी हैं, ये यतीम बहनों का बाप बन के खड़ी। मौलाना साहब मैंने एक लड़की से पूछा, कहती मेरी 30 साल उम्र हो गई है। मैं कहा बेटी 15 साल की उम्र में तो तेरी शादी होनी चाहिए थी। कहती मैंने 15 साल अपनी बहनों को दे दिए कि बाप बन के दिखाऊँ, बहनों की शादी कर रही हूँ। सुबह 6 बजे आती हूँ, 6 बजे छुट्टी होती है डेवो से, रात पहुँचते 10 बज जाते हैं, घर सोते सोते कपड़े इस्त्री करते 12 बज जाते हैं, 5 घंटे सोती हूँ, सुबह फिर इधर आ जाती हूँ। मैंने ड्राइवर से वादा लिया, आज मेरे से वादा कर, इसको अपनी बेटी समझेगा, बहन समझेगा, नासिर मदनी की बहन समझेगा, बेटी समझेगा। कहते मौलाना साहब आपने क्यों ये उतरते लफ्ज़ कहा है? मैंने कहा इसलिए कहा है, अगर मेरी ज़िंदगी में सलूट के काबिल है तो ये बेटी है जिसने अपनी जवानी बहनों के नाम कर दी है। रुल गई आज कितने बैठे, किसी की फैक्ट्री में भी बेटियां काम करें ना, मैं बाऊ को कहूँगा ओदी दिहाड़ी ना कटिया करो, वो कोठी बनाने के लिए तेरे पास नौकरी करने नहीं आई, वो तो माँ का खामद बन के खड़ी है, वो तो मजबूर भाइयों का बाप बन के खड़ी है। ऐ दुनिया के इंसानों, है गुजरांवाला के पहलवानों, आखिरत की तरफ रुख मोड़ो। ये दुनिया मुसाफिर खाना है। हाँ, कुल्लो नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर इंसान ने मौत का जाम पीना है। अगर उसका बाप मर गया मरना तुमने भी है, अगर तेरा भाई मर गया मरना तुमने भी है, अगर तेरी बहन मर गई मरना तुमने भी है। हाँ, आज नहीं तो कल, मगर तुम कहते हो अभी मेरी 100 साल उम्र है, 80 साल वालों को भी मौत आ रही है। ये 80 वाले कहते हैं हाँ मेरी उम्र बड़ी है, मौत तो 60 साल वालों को भी आ रही। ये 60 साल वाले कहते हैं अभी मेरी उम्र बड़ी है, मौत
تو 40 سال والوں کو بھی آ رہی. یہ 40 سال والے کہتے ہیں ابھی میری عمر بڑی. موت تو 20 سال والوں کو بھی آ رہی. یہ 20 سال والے کہتے ہیں ابھی میری عمر بڑی ہے. موت تو 10 سال والوں کو بھی آ رہی ہے. یہ 10 سال والے کہتے ہیں ابھی میری عمر بڑی. میرے بچوں موت تو ماں کے پیٹ والوں کو بھی آ رہی ہے. میرا ایک دوست اویس صاحب ہے لاہور لیک سٹی میں, اس کے بیٹے کو 7.5 سال کی عمر میں شوگر ہو گئی. 5 دفعہ انسولین لگتی ہے. اے گجرانوالا کے پہلوانوں, یہ دنیا کس طرف جا رہی ہے اور تم کس طرف جا رہے ہو؟ یہ اٹھتے جنازے, یہ جناب 10 سال کے بچوں کو شوگر ہو رہی, 20 سال کے بچوں کے گردے فیل ہو رہے, 40 سال کے بچوں کے لیے سن لیں ذرا, گردے فیل ہو رہے, 40 سال کے بچوں کے گردے فیل ہو رہے. 40 سال یہ بچہ عمر تھی, 100 سال میں لوگ مرتے تھے. آج 40 سال کے لوگوں کے جگر فیل ہو کے قبروں میں جا رہے. 40 سال کے لوگوں کو کینسر ہو رہا, 30 سال کی بیٹیوں کو چھاتی کا کینسر ہو رہا ہے. ہاں, برین ہیمرج ہو رہا. آج کتنے لوگ بیٹھے 60 سال کی عمر میں قبروں میں جا رہے ہیں. 70 سال کی عمر کے بوڑھے آج بازاروں میں پڑے ہیں. کسی کے گھٹنے کام نہیں کرتے, اللہ آپ کی عمر میں بیٹھ جائے. کسی کے گھٹنے کام نہیں کرتے, کسی کا کچھ نہیں کام, اللہ کی قسم ہے دیکھ لیں. کسی کے دماغ کی نالی پھٹی ہوئی, شریان پھٹی ہے, کسی کے کان کام نہیں کرتے. یہ موت تجھے پھر بھی نہیں کچھ سکھاتی. ہاں, یہ اٹھتے جنازے, یہ چلتی پھرتی نبی لوگوں کی زندہ لاشیں تمہیں کس نے سکھانا ہے؟ ان سے سیکھو. اللہ کہتا فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتِ, جب میں نے موت کے فیصلے کر لیے تو پھر کون بچائے گا تجھے؟ یہ کہتا ہے میرے برابر نہ بیٹھو, میرے برابر نہ بیٹھو, میری گاڑی کے پاس نہ آنا. یہ پیر صاحب کی گاڑی, یہ مولوی صاحب کی گاڑی ہے, یہ اس کی گاڑی, یہ اس کی گاڑی ہے. یہ پیر صاحب کی گاڑی ہے, یہ مولوی صاحب کی گاڑی ہے, یہ اس کی گاڑی, یہ اس کی گاڑی ہے. چھوڑیں یہ ایسی باتیں. جتنے بیٹھے ہیں یہ بات سن لیں. آج کتنے مسلمان آئے ہیں, اپنے دل میں بٹھائیں. یہ کہتے ہیں میرے برابر میرے بھائی کا بچہ نہ بیٹھے, میری بیٹی کے برابر نہ کوئی بیٹھے, میری بیوی کے برابر نہ کوئی بیٹھے, فلاں کے برابر نہ کوئی بیٹھے. ذرا 1 منٹ بیٹا بیٹھ جائے, 1 منٹ. یہ بات سنیں, بڑا قیمتی جملہ کہنے لگا ہوں, اپنے دل میں یہ بات بٹھائیں. یہ کہتے ہیں باؤ کا کارخانہ ہے, اس کے گلاس کو ہاتھ نہ لگانا, یہ باؤ کی کرسی ہے, اس پہ نہ بیٹھنا. اللہ کہتا اچھا, کلمہ نبی کا پڑھا ہے اور غلام کی کیا اوقات ہوتی ہے؟ بولو آپ سب میرے سمیت مصطفیٰ کے غلام ہیں کہ نہیں؟ تو غلام کی کیا حیثیت ہوتی ہے؟ غلام اپنی مرضی کر سکتا ہے, اپنی اکڑ دکھا سکتا ہے, اپنے آپ کو اونچا کر سکتا ہے, اپنے آپ کو مرضی سے بٹھا سکتا ہے, اپنے آپ کو مرضی سے کھڑا ہو سکتا ہے. بھئی ہم تو غلام ہیں مدینے والے کے, تو مدینے والے سے پوچھو نا کہ کیسے زندگی گزارنی ہے. کہتے میرے برابر نہ بیٹھے, میرے برتن کو ہاتھ نہ لگائے. یہ ہوتا ہے دنیا میں. اللہ کہتا جب موت کا جام پلاؤں گا نا, سنیے, تو یہی بندے کی لاش پڑی ہوگی, بے بس پڑا ہوگا, اس کے نوکر کو بلاؤں گا. آ گیا منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری. اللہ کہتا میں بلاؤں گا اس کے نوکر کو, چل بھی اس کی قبر پہ مٹی ڈال. اس طرح ایک مٹھی لے گا مٹی کی, اللہ کہے گا پھینک اس کی قبر پہ, یہ پھینکے گا. اللہ کہے گا خبردار او پہلوان, او باؤ, او فیکٹری کے مالک, یہ آج تیری مزدوری کے لیے قبر پہ مٹی نہیں ڈال رہا, یہ ثواب کی نیت سے ڈال رہا ہے. اللہ کہتا ہے انہ لا یحب المستکبرین. کہاں گئی تیری اکڑ؟ آج تیرا نوکر تجھ پہ مٹی ڈال رہا ہے. یہ تیری میری اوقات, یہ تیری میری حیثیت. اللہ کی قسم ہے, ابھی ادھر ممبر پہ مجھے موت آ جائے, 2 بندے اٹھیں گے, پکڑیں گے, ایمبولینس میں ڈالیں گے, بڑی کوشش کریں گے, ہاسپٹل لے جائیں گے, ڈاکٹر صاحب کہیں گے اللہ کو پیارے ہوئے, لاہور چلے جائیں گے, جنازے کا اعلان ہوگا, کوئی میری گلی میں بیٹھا ہوگا, کوئی جناز گاہ میں کھڑا ہوگا, کب میت آنی ہے, ادھر کھڑے ہو کے جنازہ پڑھیں گے. آدھے میرے چاہنے والے واپس چلے جائیں گے, آدھے قبر پہ جائیں گے, آدھا گھنٹہ قبر پہ رکیں گے, مٹی ڈالیں گے, پھر آدھے گھنٹے بعد کیلا میں ہی اپنی قبر میں جواب دے رہا ہوں. کیا تیری میری اوقات ہے؟ ساری دنیا چھوڑ جائے گی. جگہ جی لگانے
یہ دنیا نہیں ہے، یہ عبرتی کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ مکی ہو گہلا مکہ کیسے کیسے، زمین کھا گئی نا جوان کیسے کیسے، مٹے نامیوں کے نشاں کیسے کیسے، ہوئے نامور بے نشاں کے۔ یہ کاموں کی میں چودھری شمشاد کا گھر ہے، دیواریں بیچ میں لگ گئی، گیٹ 2 لگ گئے۔ کہاں گیا وائٹ ہاؤس کا مالک؟ یہ جناب ننو گھڑایا گجرانوالہ میں ہیبت کی علامت ہے، آج کہاں ہے؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں، سنیے سنیے، ذرا توجہ، میاں نواز شریف کا والد میاں شریف کہاں ہے؟ یہ نواب قزلباش مشرقی مغربی پاکستان کا حکمران، لاکا نواب صاحب لاہور میں اربوں خربوں کی زمین کا مالک، آج کہاں ہے؟ یہ جناب موٹر وے کے ساتھ رائے ونڈ کے نبی طرف جائیے اور جناب نبی لاہور ایئرپورٹ کی طرف جائیں، مقبرہ جہانگیر، چار مینار، بیچ میں دیواریں گر رہی ہیں، گھاس اگا پڑا ہے۔ کہاں ہے مقبرہ جہانگیر؟ بادشاہ کہاں ہے؟ تھوڑا سا آگے چلے جائیں، نواب ذوالفقار علی بھٹو 7 ریلوے اسٹیشن اس کی زمین میں، آج کہاں ہے؟ بینظیر بھٹو کہاں ہے؟ سنیے سنیے، میں سوال کرنا چاہتا ہوں، بڑے بڑے رئیس آئے، آج کہاں ہیں؟ ان کا تذکرہ میرے جتنے دوست بیٹھے ہیں اپنے دل میں بٹھائیں۔ مٹے نامیوں کے نشاں کیسے کیسے، زمین کھا گئی نو جوان کیسے کیسے۔ اللہ جی سنیے دھیان سے، بڑا وڈا جملہ ہے۔ حضرت سعید بن عامر اگے کھڑے کہندے تیجی شکایت، کہندے تیجی شکایت آؤ، کہندے تیجی شکایت آؤ، ساڈا گورنر شاموں پیچھے سانو ملدا نہیں، شاموں پیچھے سانو، ساڈے ملک چ 15 تے کال کرو دوواں پارٹیاں نوں اندر لائی جاندے، اوے امتریو جنہیں کال کیتی تسی اون وی نال چک لیندے۔ میں حیران ہاں، او خدا دا خوف کھاؤ، او جڑا کال کرے انہوں کد لئی چکنا ہے؟ اللہ سونے جڑا کالر نوں چکے تو انہوں چک لا۔ ہن بندے ٹھلے پہ گئے، گل سچی۔ ایتھے عبداللہ انصار صاحب دی مسجد باہر لڑائی ہو جائے، ابل تے ہوندی نہیں، ہو جائے تے کوئی کال کرے جی اتنے بندے لڑ پے نے تے پولیس آ کے تم ہی گڈی چ بہ گاہ کو کال کرے گا؟ وہ خدا دا واسطہ ہے، حکومت نو کہاں گا کوئی ہوش دے ناخن لو، ہے جی یہی دونوں پارٹیاں تاج چک لینے، زیادہ نہ لڑن۔ تھی آدھے ہی ادو جدو بیڑا گرک ہو جاتا، زیادہ نہ لڑن، انہوں نے تو بیڑا گرک ہوا ہوں جدو تھی آدھے جی۔ کہندے جی سانو تے او گورنر چاہیے جڑا 24 گھنٹے ساری گل سنے۔ حضرت امیر المومنین فرماندے نے آخری باتیں جمعے کی ذرا سنیے دھیان سے، بڑا قیمتی جملہ ہے۔ کہندے 10 بھی گورنر تیرے کول کی عذر ہے جڑا تو رات نو لوگاں دے مسئلے حل نہیں کردا؟ کہندے جی میرے کول عذر ہے، میں صبح تو لگ کے شام تک فیصلے کرنا ہے، شام نو عشاء والے کنڈی مار لینا ہے، وضو کر کے مسلے تے کھلو جانا ہے، اپنے اللہ نو کہنا مولا صبح جڑے میں فیصلے کیتے نے جے کوئی میرے کل غلطی ہوئی ہوئے مینوں ایتھے ہی معاف کر دے، تیری عدالت چ میں جواب نہیں دے سکدا۔ ہاں دے مرن تو پہلا مر گئے تے جنہ حق دی رمض پچھاتی قرآن اندہ وَامْتَازُ الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ۔ اللہ کریم فرماتا ہے قیامت دو داد کر داں گا، پانی دا پانی کر داں گا، کھوٹے لگ کر داں گا، کھرے لگ کر داں گا، ادھر میں
दसांगा बेईमानां नूं तज्जत गजार डाकुआं दी लाइन च खड़े होणगे इत्थों दे CCD दे कोल डाकू पेश होके माफी ले लैणगे मैं अज तो बाद इंज नहीं करांगा मैं डाकुआं नूं भी कहांगा उतरियो अब्दुल्ला अंसार बुढ़ा हो गए तानू कह कह के नेक बन जाओ तुसी नहीं मन्नी हुण CCD दा एक सोटा वेखिया उन्हां ठा करना तुसां साडी तौबा जे मौलाना साहब दे कहण ते तौबा कर देना अगे भी कुछ लभ जाना है मगर लातों के बूत बातों से नहीं मानता पर हुकूमत नूं भी कहांगा ये CCD जिन्हों ठोकी जा रही है ना किते घूमन लथे तो किते धड़ ते परचे ना हो जाए भी इन्हें इन्ने कतल किते ये भी काम हो सकता है जिन्ना मजमा ये आखिरी बात है पल्ले बन लो कुरान कहंदा खालिक ने फरमाया वमजुल यौमा अय्युहल मुजरिमून इन्ना बत्शा रब्बिका लशदीद अल्लाह दा कुरान आंदा वाली मन खाफ मकाम रब्बी जन्नतान बेनियाज ने फरमाया इज़ा ज़ुल्ज़िलतिल अर्ज़ु ज़िलज़ालहा व अख़रजतिल अर्ज़ु अस्क़ालहा व क़ालल इंसानु मा लहा अल क़ारियतु मल क़ारिया फमा अदराका मल क़ारिया यौम यकूनुन नासु कल फ़राशिल मबसूस व तकूनुल जिबालु कल इहनिल मनफूश खालिक ने फरमाया बेनियाज दा कुरान आंदा सुनिए कुरान फरमाया बेनियाज नहीं अपने कुरान अंदर इन्ना बत्शा रब्बिका लशदीद फरमाया अल्लाह दी पकड़ बड़ी सख्त है कहंदे जी मैं रात अंदर वड़ के अल्लाह नूं आना इत्थे ही मैनू माफ कर दे तेरी अदालत च मैं पेश नहीं हो सकता जय साहबान बेटा छोड़े मोबाइल बंद करें इसको जेब में डाल बंद कर दे इसको जेब में डाल जल्दी करें जल्दी जेब में डाल जुमा पढ़ा करे जुमे में तो साफ का तिनका तोड़ना नहीं चाहिए तो तू सारा मोबाइल घुमा रहे बेनियाज दा कुरान है जरा सुनिए खालिक ने फरमाया अल्लाह दा कुरान आंदा पिया है या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह हक्का तुकातिही वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून फरमाया अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदा या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह व कूनू मअस-सादिक़ीन। ये बात याद कर लें जिस तरह मेरे जुम्मे में CID वाले बैठे हैं ना ये सब लिख के मैडम तक पहुँचाएंगे मैं इनको भी कहता हूँ जितनी हमें लिखते हो तुम्हारी भी फरिश्ते लिख रहे हैं एक अदालत आसमान वाले की भी है उसका भी ख्याल रखना मगर हमारे मुल्क में जब अफसर कुर्सी पे होता है तो फिर अपनी मर्जी की हुकूमत करता है जूनी कुर्सी मुकदी तो फिर मस्जिद की अगली सफ से आके अब्दुल्ला अंसार साहब ते चौधर करता है वो ताड़ा ज़मीर रिटायर होने तो बाद ही जागदा है रिटायर होने तो बाद जागदा है जिंदगी च जागे जो ताड़ी कुर्सी इकतदार है उदो आखरत नूं याद करो बोलो सईद बिन आमर कुर्सी पे अपनी गैरत जगाई थी कि या बाद में जगाई थी हाथ खड़े करो जरा मैं तुहानूं भी नाल फसावां हाथ चुको जरा बोलो जब कुर्सी पे इंसान हो तब आखरत याद आनी चाहिए ना जो इकतदार हथों चले गया पछताया क्या करूँ जब चिड़ियाँ चोगी खेल शहीद बिन आमर कहते हैं जनाब मैनू डर होंदा अज साडे किन्ने बाबे तज्जत गुजार डाकू तजता पढ़ते उमरे करते हैं हज करते हैं धियां दा हक खा के बैठे ने भैनों दा हक खा के बैठे किसी को डर है भी अल्लाह दरबार च भी पेश होना तो मेरे दोस्तों मेरे बुजुर्गों
अपने आखरत की फिक्र करो। हज़रत सईद बिन आमर कहते ने चौथी शिकायत की, कहते जी असी वेख्या इहनूं मिर्गी का दौरा पैंदा है। कहते ने मैनूं मिर्गी का दौरा नहीं पैंदा, मैं खबैब नूं मक्के सूली चढ़दा वेख्या सी। ते खबैब जिंदा खबैब नूं सूए वजदे सी ते मैनूं ते ओह गल याद आंदी है जदों ते मैनूं दौरा पैंदा, मैं